السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے 7ویں پارے کا خلاصہ۔ 7واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ہوا یہ تھا کہ نجاشی کا ایک وفد، ایک گروپ، عیسائیوں کا ایک گروپ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ درخواست کی کہ جو آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے وہ ہمیں سنائیے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ یاسین کی تلاوت ان کے سامنے فرمائی، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو نجاشی کا جو گروپ آیا تھا وہ سب کے سب رونے لگے، اور جو صحابہ اکرام وہاں موجود تھے وہ بھی رونے لگے اللہ کا کلام سن کر۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کی محبت میں قرآن مجید کو سن کر، اور وہ کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، اور اے اللہ تو گواہ رہنا، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دینا۔ وہ یہ کہنے لگے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، قرآن مجید اگر دل سے پڑھا جائے اور قرآن مجید کو سمجھا جائے تو ایسی ہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ کی محبت میں رونا آتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے ہچکیاں بن جاتی ہیں، سسکیاں بن جاتی ہیں۔ کیا کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہوں یا قرآن شریف سن رہے ہوں اور ہماری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نکلا ہو؟ بلکہ ہمیں اور آپ کو تو یہ رہتا ہے بس جلدی سے پارہ پورا ہو، جلدی سے تراویح پوری ہو۔ یہ وہ صحابہ تھے، اور اللہ کے بندے ابھی بھی ایسے بہت سارے ہیں جو جب قرآن شریف کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ ہم تو قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو دل سے نہیں پڑھتے، اسی لیے قرآن شریف کو دل سے پڑھنا چاہیے، اللہ کا کلام یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو پیغمبر پڑھا کرتے تھے، پیغمبر کے اوپر نازل ہوتا تھا۔ تو ہماری بھی وہی کیفیت بن سکتی ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ دل کی طبیعت تو تب بدلے گی نا جب ہم سمجھیں گے قرآن میں اللہ کہتا کیا ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا جو گروپ آیا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سورہ یاسین سن کر رونے لگا، صحابہ بھی رونے لگے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قسموں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ قسمیں ہم لوگ جو کھاتے ہیں نا تو وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ تقیہ کلام کے طور پر، کچھ لوگ ہوتے ہیں تقیہ کلام بن جاتا ہے ان کا کہ خدا کی قسم بھائی میں وہاں جانے کی سوچا تھا لیکن میں نہیں جا پایا، خدا کی قسم یار مجھے تو یہ بہت پسند ہے۔ یعنی وہ کوئی بھی بات کریں گے تو وہ تقیہ کلام ان کا ہوتا ہے، وہ تقیہ کلام ہی قسم ان کی بن جاتی ہے۔ تو تقیہ کلام اگر کسی کا بن گیا ہے قسم کھانا تو یہ عادت تو اچھی نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن تقیہ کلام نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری وہ قسمیں ہیں جو آپ کسی جھوٹ بات کے لیے کھا رہے ہیں، یعنی وہ کام آپ نے کیا تو نہیں ہے، یا وہ کام آپ نے کیا ہے لیکن آپ سامنے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ ایکچول میں آپ صحیح ہو قسم کھا رہے ہو۔ جیسے اللہ کی قسم میں وہاں نہیں گیا تھا، اللہ کی قسم میں وہاں گیا تھا لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ یعنی آپ اپنی بات کو کل ملا کے یہ کہ آپ جھوٹی قسم کھا رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قسموں کے بارے میں حکم بیان فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، کہ جو قسمیں تقیہ کلام کے طور پر کھائی جائیں تو یہ تو غلط طریقہ ہے لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ وہ قسمیں جو جھوٹی کھائی جائیں تو ان قسموں پر گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اور وہ قسمیں، کچھ قسمیں ایسی ہیں جو آپ کھاتے ہو کسی کام کو کرنے نہ کرنے کے لیے، کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں اس کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں 3 روزے رکھوں گا۔ تو اس طرح سے فیوچر میں جو قسمیں کھائی جائے، کوئی کام کرنے کی نیت کی جائے قسم کھا کے، تو پھر یہ قسم پوری کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ اس قسم کو پورا کیجئے، اور اگر پورا نہیں کر سکتے تو پھر اگر آپ نے قسم توڑ دی تو آپ کے اوپر کفارہ ہو جائے گا۔ کفارہ کتنا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا صبح شام درمیانی درجے کا،
یا 10 مسکین کو کپڑا پہنا دینا یا ایک غلام کو آزاد کرنا یا 3 روزے لگاتار رکھنا۔ تو یہ قسم کھانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے۔ شراب پینے کے بارے میں اور جوا کھیلنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ تمام چیزیں چھوڑ دو، شراب اور جوا یہ اچھی چیز نہیں ہے، شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے شراب، جوا اور یہ جتنے بھی جوئے سٹے سے متعلق چیزیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، اس سے تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ احرام کی حالت میں شکار کرنے کو منع فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں جب ہو تو شکار نہ کرو، شکار اگر کرو گے تو پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ کعبۃ اللہ کی خصوصیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ انسانیت کے بقا کے لیے اللہ کے گھر کا طواف بہت ضروری ہے۔ جب تک اللہ کے گھر کا طواف ہوتا رہے گا، اللہ کے بندے دور دراز سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آتے رہیں گے، انسانیت محفوظ رہے گی۔ بلا ضرورت سوال کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی چیزوں کے بارے میں خواہ بلا ضرورت سوال نہ کرو کہ اگر ان کی حقیقت تمہارے سامنے لا دی جائے تو تم شرمندہ ہو جاؤ۔ اسی لیے صرف وہ سوال کرنا چاہیے جن کی واقعی ہمیں ضرورت ہے۔ ہندی کی چندی کرنا، بلا وجہ کے سوالات کرنا، یعنی ان سوال کے کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، لیکن بس نہ نالج بڑھانے کے لیے بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بحث ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو فضول سوال سے بھی بہرحال بچنا چاہیے۔ اپنے آپ کی فکر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اپنی بھی فکر کرو۔ دین کی دعوت دینا اچھی بات ہے، لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ سے غافل مت ہو۔ اگر آپ دین کی دعوت بھی کسی کو دے رہے ہو تو آپ کی نیت خود کی اصلاح ہونا چاہیے، اور آپ خود کی بھی اصلاح کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بھی 7ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات فرمائے، کہ فرشتے کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی، ان کے اوپر جو انعامات ہوئے ان کی والدہ کے اوپر، اور کلمہ کن کہہ کے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، ان کو نبوت عطا فرمائی، اور انہوں نے بچپن میں گود میں بھی بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کی حکمت عطا فرمائی۔ جب وہ پیغمبر بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر کہ وہ مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے، پرندے کی شکل سے، اور پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ کوڑ کے مریض کو وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے، ہاتھ پھیر کر مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جو عیسائی ہیں وہ پیغمبر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، کیسے پورا واقعہ ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے پاروں بیان فرما دیا ہے۔ اور اسی میں مائدہ کا بھی ذکر ہے۔ مائدہ یعنی جس نام پر اس سورت کا نام ہے، جس لفظ پر، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورس ہیں ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے تو ہمیں محبت ہے، اللہ پر یقین بھی ہے، لیکن بس ایک چاہت ہے کہ کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ایک دسترخوان نازل فرمایا۔ تو یہ ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ آسمان سے ایک دسترخوان آیا۔ کیسے آیا تو اس کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، بس ایک دسترخوان تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں جب کوئی ڈیمانڈ پر کوئی معجزہ نازل فرماتا ہوں تو پھر اس کے بعد اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے سخت سزا ہوگی۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو یہ کہو کہ تم خدا کے بیٹے ہو تمہاری والدہ کے بارے میں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام برات ظاہر کریں گے اور کہیں گے، اللہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا، یہ جو لوگ ہیں میری قوم کے، انہوں نے ہی مجھے خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور پھر اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہوگا ان کے لیے، یعنی ان کے لیے جہنم پکی ہو جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخرت کے میدان میں برات ظاہر کر دیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خدا کا بیٹا قرار دو،
میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میری ماں کے بارے میں تمام طرح کی چیزیں خود ہی سے گڑ لو، میں نے تو یہ کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے تو تمہیں اللہ کی جو پیغامات تھے وہ بتائے، میں نے یہ بھی کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن تم نے مجھے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، میری عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخرت کے میدان میں اس طرح کے لوگوں کی تھنکنگ والے جو لوگ ہوں گے ان سے براءت ظاہر کر دیں گے۔ تو ہماری سورہ سورہ المائدہ مکمل ہو جاتی ہے، سورہ الانعام شروع ہو جاتی ہے پھر ہماری۔ سورہ الانعام اس میں جو ہے نا جانوروں کا تذکرہ ہے، چوپایوں کا تذکرہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورہ الانعام رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور شرک سے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ دیکھو کفر اور شرک سے باز آ جاؤ۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ دیکھو اللہ ہی ہے جو تمام چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ سورت ہی اسی سے شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے اندھیروں کو بنایا، جو دن کو نکالتا ہے، اور تمام کائنات کو جس نے بنایا، تو وہی خالق ہے، وہی مالک ہے جس نے گیلی مٹی سے تم سب کو پیدا کر دیا، اور تم سب کو پیدا کرنے کے بعد ایک موت کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور اسی مالک نے تمہاری دوبارہ زندگی کا بھی وقت مقرر کر دیا۔ پھر تم لوگ اس کی قدرت میں شک کرتے ہو، زمینوں اور آسمانوں میں ہر جگہ اس کی طاقت اور قدرت کے جلوے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو، اس کے باوجود تم اللہ کی ذات میں بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا، چوپایوں کا بھی ذکر آتا ہے، اور اسی نسبت سے اس پوری سورت کا نام الانعام رکھ دیا گیا۔ یہ ایک اکیلی ایسی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کا ذکر اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ دیکھو تمام پیغمبروں کی تعلیمات تھی وہ یہی تھی، پچھلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کی تعلیمات یہی تھی کہ کفر اور شرک نہ کرو، ایمان لے کر آؤ، اللہ کو ایک مانو۔ ہاں شریعتیں مختلف رہیں، احکام مختلف رہے، لیکن بنیادی جو تعلیم ہے وہ ایک ہی رہی کہ کفر اور شرک سے لوگوں کو بچانا۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اصل میں ہلکا ہلکا فیور ہو گیا ہے اور زکام بھی ہو گیا ہے، اس لیے میری تھوڑی سی زبان لڑکھڑا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشرکین اور کفار کو اللہ تبارک اور تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بھی بات بیان فرمائی، الم یروا کما اہلکنا من قبلہم، کہ پچھلی بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور پیغمبر کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے نعمتوں کو نہیں پہچانا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کیا، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے تمام غیبوں کی چابیاں، تمام غیبوں کی باتیں اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اچھا آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ڈاکٹر بھی تو آج کل بتا دیتا ہے، تو دیکھو ڈاکٹر مشینوں کے ذریعے، آلات کے ذریعے، تمام چیک اپ کے ذریعے تب بتا پاتا ہے، بغیر جانچ کے کوئی نہیں بتا سکتا، ہے نا۔ تو وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کب کیا ہونا ہے، اور آگے کیا ہونا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو آگے کے بارے میں تو ڈاکٹر کوئی نہیں بتا سکتا اس دنیا کے اندر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بھی اسی سورہ الانعام کے اندر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم والے تو دنیا بھر کے شرک میں مبتلا ہیں، چاند سورج ستارے سب کو خدا مانتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے، سورج نکلا تو کہنے لگے اچھا یہ خدا ہے تمہارا، شام ہو گئی جب سورج ڈل گیا تو کہتے ارے لو تمہارا خدا تو چھپ گیا، چاند نکلا تو کہا یہ اس کو خدا مانتے ہو، پھر جب چاند صبح ہوئی چاند چھپ گیا، سورج نکل آیا، ارے تمہارا خدا تو غائب ہو گیا۔ ستاروں کے بارے میں بھی ایسے ہی لوگوں کو سمجھایا، اور لوگوں کو سمجھانے کے بعد یہ کہا دیکھو خدا تو وہی ہے جس نے ہم سب کو اور تم سب کو پیدا کیا ہے، یہ جو چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، چاند سورج ستارے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ میں خدا تعالیٰ کی عظیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ذکر فرمایا گیا ہے
کہ وہی اللہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، زندوں سے مردہ اور مردے سے زندہ نکالتا ہے، وہی ہے جس کے حکم سے صبح ہوتی ہے، وہی ہے جس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا، اسی نے ستارے بنائے جس کے ذریعے راستے معلوم کیے جاتے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور سب کے لیے ٹھہرانے کا انتظام فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس کے ذریعے پھلوں کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا، سبزیاں نکالی، کھجور کے گچھے نکالے اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات بنائے۔ ذرا ان پھلوں کے نکلنے اور پکنے کی کیفیت پر غور کرو، دیکھو تو صحیح ہے کیسے سب کچھ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے جنات کو خدا بنا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ان جناتوں کو بنانے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، وہ بیوی اور بچوں سے پاک ہے، اس نے ہر چیز پیدا کی ہے اور اس کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہ ہر چیز کا نگراں ہے، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ پاتی، لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ پاتی مگر اس سے کچھ بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اس کی ذات بڑی لطیف اور باخبر ہے۔ تو یہ 7ویں پارے کا خلاصہ تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میری زبان تو زکام کی وجہ سے بہت دقت ہو رہی ہے، دعا کیجیے گا، اسی لیے آج تھوڑا سا زبان ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ 7ویں پارے کا خلاصہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔